ناظرین اور سامعین کو محبت و بھرا سلام۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ خاوند کے ہوتے ہوئے جیٹ کے ساتھ ہم بستری کرنے والی عورت۔ اس روز میرے شوہر نے مجھے بہت بے دردی سے مارا پیٹا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میری ساس نے میرے شوہر کو میرے خلاف اکسایا تھا کہ یہ عورت پیدائشی بانجھ ہے اور اس عورت سے اولاد نہیں ہونی، اس کو چھوڑو اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لو۔ میری ساس کی انہی باتوں کی وجہ سے میرا شوہر بات بات پہ مجھے ڈانٹتا رہتا تھا اور اس روز تو اس نے حد ہی کر دی۔ مجھے مارنے پیٹنے کے بعد بھی سکون نہ ہوا تو مجھے کہنے لگا کہ اگر تم ماں نہ بن سکی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور کسی دوسری عورت سے شادی کر لوں گا۔ میرا جیٹھ شوہر کا بڑا بھائی پاس ہی کھڑا تھا اور سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس سے رہا نہ گیا تو اس نے میرے شوہر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس پر میری ساس نے جیٹھ جی کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ میرا جیٹھ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا لیکن اس کی شخصیت میرے شوہر سے بالکل مختلف تھی۔ دراصل پہلے پہل تو میرے شوہر کا رویہ بھی میرے ساتھ بہت اچھا تھا، لیکن شادی کے 4 سال گزرنے کے بعد بھی جب کوئی بچہ پیدا نہ ہوا تو اس کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس اور شوہر کے تانوں سے تنگ آ کر اپنا علاج بھی کروایا، لیکن خرابی میرے شوہر میں تھی اور وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس روز میں نے طے کر لیا کہ میں ماں بننے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ اگلے دن ہی میں گھر پر کسی کو نہ پا کر اپنے جیٹھ کے کمرے میں چلی گئی، جو کہ اپنی بیوی کی وفات کے بعد اپنی چند ماہ کی بیٹی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ کاکی کیا بات ہے؟ میرا جیٹھ میری طرف دیکھ کر بولا۔ میں نے اس کے سامنے جا کر اپنی چادر اتار دی اور اس کے پیروں میں رکھتے ہوئے بولی، جیٹھ جی مجھے بچہ چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے بچہ دلوا دو ورنہ میرا گھر برباد ہو جائے گا۔ اب میں اور مار نہیں کھا سکتی اور نہ یہ دکھ برداشت کر سکتی ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کا ہو جائے۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھی اور جیٹھ کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرے جیٹھ نے میری ساری بات سمجھ لی تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، نہیں کاکی یہ سب غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا تو ٹھیک ہے، پھر جب تمہارا بھائی مجھے پیٹتے پیٹتے مار دے گا یا مجھے چھوڑ دے گا تو تم میری بے بسی دیکھ کر کڑتے رہنا اور مجھے مرتا ہوا دیکھتے رہنا۔ یہ کہہ کر میں واپس مڑنے لگی تھی کہ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا اور میں چپ چاپ اس کے سامنے بچ گئی اور اس وقت اپنا گھر بچانے کے لیے میں اور کرتی بھی تو کیا۔ خیر کچھ ہی دنوں بعد میں نے اپنے شوہر کو خوشخبری دی کہ اب میں ماں بننے والی ہوں اور اس خبر پر وہ ایسے خوش ہوا جیسے کسی قاتل کی سزائے موت معاف ہونے پر وہ خوش ہوتا ہے۔ دوستو اس کہانی کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اس سے سبق حاصل کریں اور عورت پر جو ظلم ہمارے معاشرے میں رشتوں کی چکی میں پیس کر کیا جا رہا ہے وہ نہ کیا جا سکے۔ اسے ایسے ہی عزت دینی چاہیے جیسی عزت ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کے لیے ان کے سسرال میں طلب کرتے ہیں۔ اسے اس کاموں پر مجبور نہ کیا جائے جو اس کے بس میں نہیں ہوتے۔